یہ 2019-20 کا عمران خان، نیازی اور پی ٹی آئی کی حکومت کا ڈیٹا ہے کہ پاکستان 7 نمبر پیچھے چلا گیا ہے، یعنی 7 نمبر زیادہ کرپٹ ہے۔ تو عمران خان کی حکومت، جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں پاکستان کی نالائق ترین حکومت ہے، آج پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت بھی بن چکی ہے۔ یہ اس حکومت کی حقیقت ہے۔ لیکن جو بات آج ضروری آپ کے سامنے رکھنا ہے، پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ہے، وہ یہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہے۔ یہاں عوام کے منتخب نمائندے آتے ہیں۔ آج عوام کے منتخب نمائندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس اسمبلی کی حدود کے اندر پاکستان کے عوام سے بات کر سکیں۔ آج میڈیا سے بات کرنی ہو تو باہر آنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے ہم جہاں پر ہم رہتے ہیں، قومی اسمبلی کی لاجز ہیں، وہاں پر پریس کانفرنس کیا کرتے تھے۔ پرسوں سے وہ بھی بند کر دی گئی ہے۔ ریسیپشن اسپیکر صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ وہاں پر آپ پریس سے بات نہیں کر سکتے۔ تو آج پاکستان کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ سڑکوں پر پاکستان کے عوام سے بات کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کے سامنے یہ اسلام آباد کی ٹیچرز کئی دنوں سے بیٹھی ہیں، اس سے پہلے لیڈی ہیلتھ ورکر بیٹھے تھے، تو آج پوری اپوزیشن بھی سڑکوں پر ہی آپ سے بات کر رہی ہے، کیونکہ نہ ایوان چلتا ہے، نہ ایوان کی روایات کی کسی کو پرواہ ہے، نہ کوئی شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ جو اسمبلی میں عوام کے منتخب نمائندے ہیں، جو عوام کی بات کرنا چاہتے ہیں، عوام کی تکلیف کی بات کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کی بات سنی جاتی ہے۔ اور یہ سلسلہ 2.5 سال سے قائم ہے۔ آج 2 ایشوز پر ہم نے بات کرنی تھی اسمبلی میں۔ ایک جو بجلی کے نرخ میں اضافہ ہوا ہے اور متواتر ہوتا جا رہا ہے، جس پر حکومت کے کئی وزراء اسمبلی کے اندر اور اسمبلی سے باہر مکمل جھوٹ بولتے رہے ہیں، ان کو عوام کے سامنے رکھنا تھا۔ اور دوسرا یہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ جو اس حکومت کی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس کی بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ان پر آج بات ہونی تھی، لیکن یہ بات وہاں پر نہ ہو سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے ایک ممبر جناب کھوکر صاحب، جو لاہور سے منتخب ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ 4 دن پہلے ان کے گھر کو مسمار کیا گیا۔ تو یہ صرف ہتھ کنڈے ہیں کھوکر صاحب کو دبانے کے، اسمبلی سے دور رکھنے کے، تاکہ وہ اس پارٹی کا ساتھ نہ دے سکیں، عوام کی نمائندگی نہ کر سکیں۔ یہ اتنے اوچھے اور گھٹیا ہتھ کنڈے پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے استعمال نہیں کیے۔ جو آج حکومت کر رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی ممبر اسمبلی کا گھر مسمار نہیں کیا گیا۔ آج ہم اس حد تک بھی جا پہنچے ہیں کہ جہاں بیٹیاں، بچے، بہنیں، بیویاں جہاں رہتی تھیں، اس گھر کو رات کے اندھیرے میں مسمار کیا گیا۔ آج کھوکر صاحب نے کویسچن آف پریویلیج دیا تھا کہ مجھے اسمبلی کے اجلاس میں اپنی نمائندگی کرنے سے روکنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ وہاں پر اسپیکر صاحب نے جب حکومت کے وزراء کو اجازت دی تو انہوں نے بجائے اسمبلی کے رولز کے مطابق کہ اس معاملے کو اسمبلی کی کمیٹی میں بھیجنا چاہیے یا نہیں، انہوں نے وہاں پر کھوکر صاحب پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ ہم نے کچھ دیر سنا، اسپیکر صاحب سے گزارش کی کہ جناب ان کو بولیں، ایڈمیشن پر بات کریں کہ کیا یہ بات اسمبلی میں بحث ہو سکتی ہے یا نہیں، کمیٹی میں جانا چاہیے یا نہیں۔ لیکن وزیر صاحب بھی بدستور قائم رہے اپنے گھٹیا الزامات پر، اور اسپیکر صاحب بھی عوام کے معاملات کا دفاع نہ کر سکے، اسمبلی کے حق کا دفاع نہ کر سکے، اور جس ممبر کو نمائندگی سے محروم کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے اس کا بھی دفاع نہ کر سکے۔ اور جو معاملہ یہاں پر پیدا ہوا
وہ بدستور قائم ہے اور اسپیکر صاحب کوئی بدقسمتی سے فیصلہ بھی نہ دے سکے. فیصلہ صرف یہ دینا تھا کہ کیا اس معاملے کو قومی اسمبلی کی استحقاق کی کمیٹی اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے یا نہیں. اگر ایک اسمبلی کے ممبر کے گھر گران جو حکومت نے گرایا اس معاملے کو قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی نہیں دیکھ سکتی تو پھر کیا دیکھے گی. تو اسپیکر صاحب کو جو فیصلہ آئے گا وہ فیصلے کا ہمیں علم ہے. ہمیں اسپیکر صاحب کی قابلیت پہ اور ان کی اسمبلی سے محبت پہ کوئی شبہ نہیں ہے. جو ہم 2.5 سال سے معاملات دیکھ رہے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس اسمبلی کو استحقاق کمیٹی میں بھیج دیں جہاں اس وزیر کے لگائے ہوئے الزامات بھی شامل ہوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ استحقاق کمیٹی میں یہ وزیر آئیں, وہاں پر کیمرے لگے ہوں, وہ کہیں کہ کھوکھر صاحب نے قبضہ کیا ہے یا نہیں کیا. کھوکھر صاحب اپنا جواب دیں گے, ہائی کورٹ کے کیا فیصلے ہیں, عدالتوں کے کیا سٹے ہیں, یہ سب معاملات وہاں سامنے آئیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج حکومت ان اوچھے ہتھکنڈوں سے اسمبلی کے ممبران کو دبانا چاہتی ہے. جب سینٹ کے الیکشن نزدیک ہوں, جب ملکی معاملات کی بات ہو, جب دلیل نہ رہے تو پھر حکومت ان اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئی ہے. آج ہمارے جو ممبر وفات پا گئے تھے زار شاہ صاحب ڈسکا سے, ان کے بیٹے کو بھی اور پھر وہی رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح اس پر منشیات ڈال کر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تاکہ اس کا اثر جو بائی الیکشن ڈسکا میں ہو رہا ہے اس پر پڑے. ایک طویل داستان ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ملک کی قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی ایک فریق بن گیا ہے. قومی اسمبلی کا اسپیکر پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری کمیٹی میں جاتا ہے, وہاں پر بیٹھتا ہے, اس کی غیر جانبداری پر آج انگلیاں اٹھتی ہیں, جانبداری کے ثبوت ہیں. ایسے معاملات میں اسمبلی کہاں چلے گی اور یہاں پر عوام کے معاملات کب ڈسکس ہوں گے؟ اسمبلی پچھلے جمعے کو شروع ہوئی اور اب پیر والے دن پھر ہوگی. یہ 10 دن کا عرصہ ہے. یہ اسمبلی کی کارروائی کے 10 دن گنے جائیں گے. جو 130 دن سال میں ہوتے ہیں یہ اس میں سے 10 دن منہا کر دیے جائیں گے. اسمبلی کے ممبران کو وظیفہ بھی ملے گا, تنخواہ بھی ملے گی, لیکن کام کتنا ہوا؟ جمعے والے دن 10 منٹ, پیر والے دن کوئی 1 گھنٹہ, منگل والے دن پرائیویٹ ممبر ڈے تھا, 185 آئٹمز کا ایجنڈا تھا, 22 آئٹم ڈسکس ہوئے, اجلاس کوئی 2.5-3 گھنٹے چلا, ختم ہو گیا. اور اسپیکر صاحب نے بدھ اور جمعرات کی چھٹی کر دی اور آج اجلاس 1.5 گھنٹہ چلا. یعنی یہ 5 گھنٹے سے کم اسمبلی کا اجلاس چلا ہے, لیکن دن جو ہیں وہ 10 گنے جائیں گے. یہ رویہ ہے آج حکومت کا. کوئی پاکستان کے عوام کی بات ان 10 دنوں میں اس اسمبلی کی کارروائی میں نہیں ہوئی. ایک امینڈمنٹ بل جو کمیٹی نے 22 منٹ میں پاس کیا, آج اسپیکر صاحب نے ہمارے احتجاج کے دوران 5 سیکنڈ میں اس کو ہاؤس میں لے کر دیا. یہ آئین کی ترمیم کرنے جا رہے ہیں, اور آئین کی ترمیم کیا ہے کہ جو ان کے وزیر جو دوہری شہریت رکھتے ہیں ان کو این آر او دیا جائے. یہ اتنی لمبی کہانی ہے یہاں پر کہ روز 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس بھی ہو تو کم ہے. لیکن اس کو آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. آج پاکستان کے عوام مشکل میں ہیں, معیشت تباہ ہو چکی ہے, مہنگائی اتنی ہے کہ آج عام آدمی کے پاس یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ بجلی کا بل دوں یا بچوں کی فیس دوں, کھانے کے پیسے دوں. بات یہاں پر پہنچ گئی ہے, لیکن حکمران جو ہیں وہ اپنی حکمرانی کے زوم میں آج ان باتوں سے بھی بے خبر ہیں, اور وہ ادارہ جہاں پر عوام کی بات ہوتی ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. یہ آج کی پاکستان کی قومی اسمبلی کی اور پاکستان کی پارلیمنٹ کی حقیقت ہے.
جیسے ابھی شاہد صاحب نے بیان کیا کہ قومی اسمبلی مفلوج ہو چکی ہے، میں صرف اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، ایک فائل کھولی گئی تھی، پروجیکٹ عمران خان۔ یہ پروجیکٹ عمران خان فیل ہو گیا ہے۔ اب اس پروجیکٹ عمران خان کے فیلئر کے ساتھ ملک اور ریاست بھی ڈوب رہی ہے، اور تیسرے سال میں جب حکومت ان سے نہیں چل رہی تو ایک بیانیہ یہ حکومت مسلسل تکرار کے ساتھ اپنے ترجمانوں کے ذریعے ملک میں پھیلا رہی ہے کہ عمران احمد نیازی کے علاوہ اس ملک میں سب کے سب لوگ چور ہیں، قبضہ گروپ ہیں اور غدار ہیں۔ گویا کہ حب الوطنی، دیانت اور ایمانداری کے جملہ حقوق حاجی عمران احمد نیازی صاحب کے پاس ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہوتا، لیکن قوم اس ایمانداری کو کیا اچار ڈالے کہ جب اس ایماندار نیازی، جعلی ایماندار نیازی صاحب کے ہوتے ہوئے بدترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری، بدترین غربت، بدترین خارجہ پالیسی، کشمیر کا سقوط، سی پیک بند، کرپشن کے نئے ریکارڈ، تو یہ پھر ایمانداری نہیں ہے، یہ بدترین نالائکی ہے اور یہ بدترین کرپشن ہے۔ اور حکومت کے وزراء نے اور وزیر اعظم نے ہمیں کہا کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا جب اردو ترجمہ آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا ڈیٹا ہے، جبکہ رپورٹ کی بہت سادہ انگریزی میں، جسے ایک میٹرک کا طالب علم بھی پڑھ سکتا ہے، یہ واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رپورٹ کا ڈیٹا 2019-2020 پی ٹی آئی کے 2 سالوں کا ہے۔ تو جناب آپ نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ وزیر اعظم اور ان کے وزیر سادہ انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے یہ استفسار کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح کی ڈگری عمران نیازی صاحب کو دی ہے کہ یہ وہ سادہ انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتے جو ایک میٹرک کا طالب علم پڑھ سکتا ہے، کہ اس رپورٹ کو بنانے والوں نے اس رپورٹ میں واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ رپورٹ پچھلے 2 سالوں کے ڈیٹا کے اوپر مبنی ہے۔ اب شاید جو اردو کا ترجمہ یہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی جسٹس عظمت سعید صاحب کے نگرانی میں ایک کمیشن نہ بنا دیں۔ میں یہ بات پھر دہراؤں گا کہ پاکستان کی بار کاؤنسل نے، پاکستان کے وکلاء برادری نے بھی جسٹس عظمت سعید صاحب پر براڈ شیٹ کمیشن کے لیے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، چونکہ وہ موصوف ہو سکتا ہے بہت قابل ہوں، ہمیں ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ اس پورے معاملے میں ایک فریق ہے۔ ہی از اے اسٹیک ہولڈر۔ وہ نیب کی ٹیم میں اس وقت شامل تھے جب براڈ سٹریٹ کے ساتھ معاملہ دستخط ہوا اور طے پایا۔ وہ اس جے آئی ٹی کے نگران تھے جس جے آئی ٹی کے مفروضوں کے اوپر براڈ شیٹ کو کمپنسیشن دی گئی ہے۔ وہ شوکت خانم میں اس بورڈ کے ممبر ہیں جس میں عمران خان صاحب نے اپنے نہایت ہی چہیتے اور فیملی کے ممبرز کو بورڈ کا ممبر بنایا ہوا ہے، چونکہ دیٹ از اے فیملی ٹرسٹ۔ شوکت خانم جو ہے وہ اسینشلی ایک فیملی ٹرسٹ ہے، تو جو عظمت سعید صاحب ایک فیملی ٹرسٹ کے ممبر ہیں، عمران خان صاحب کے اتنے چہیتے ہیں، ان سے براڈ شیٹ کی تفتیش کرانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پردہ داری ہے، کچھ چیزوں کو چھپانا مقصود ہے، اور کچھ اپنے مخالفین پر کردار کشی کرنا مقصود ہے۔
براڈ شیٹ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جس میں اربوں روپے پاکستان کے لٹائے گئے ہیں نام نہاد جھوٹے احتساب کے نام پہ جو نواز شریف صاحب کی کردار کشی کے لیے کیا گیا. پی آئی اے کا طیارہ اس کی لیز منی تو ادا نہیں کی گئی, وہ کرک ہونے دیا گیا, لیکن براڈ شیٹ کو ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر ایڈوانس میں ادائیگی کر دی گئی. ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے دال میں کالا ہی نہیں ہے بلکہ دال میں سپر کالا ہے. تو لہٰذا یہ حکومت پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہے, اپنی نالائکی سے معیشت ڈبو چکی ہے, اب ایک ایک کر کے اداروں کو تباہ کر رہی ہے. پارلیمنٹ کو ایک ایسے اسپیکر کے ذریعے جو وزیر اعظم کا ذاتی ملازم بھی شاید اس طرح پارلیمنٹ کو نہ چلائے جس طرح وہ وزیر اعظم کی خوشنودی کے لیے پارلیمنٹ کو بلڈوز کرتا ہے. اور اب جسٹس عظمت سعید کو براڈ شیٹ کمیشن میں لا کر یہ پاکستان کی عدلیہ کو بھی تنازع میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ادارے پاکستان کی ڈیفنس لائن ہے. قومیں اور ریاستیں اداروں کی غیر جانبداری اور اداروں کی ساکھ کے اوپر ہی چلتے ہیں. جب کسی قوم اور ریاست کے اداروں کو متنازع کر دیا جائے تو اس ریاست کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بتائیں, ایک تو پہلے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سے میری یہ اپیل ہے, درخواست ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو پرنٹ میڈیا کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اسے ختم کر دے. ایک بات میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا پی ڈی ایم, آپ نے کہا کہ شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے. دوسری طرف ہمیں پی ڈی ایم کی طرف یہ نظر آتا ہے کہ آپ معذرت خانہ رویہ اختیار کر چکے ہیں. آپ وزیر اعظم کی حکومت کو گرانے نکلے تھے اور آج اسپیکر تک محدود ہو گئے ہیں, تو وہ حکومت گرانے کا ایجنڈا کہاں ہے سر؟ سر اسی کے اوپر سپلیمنٹری دے رہے جی ہیں. آج کل ٹاک شوز اور بحث مباحثوں میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس میں اب بہت زیادہ ڈویژن آ گئی ہے. تو آگے جو ہے سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں اور اس کے بعد موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے, تو اب آگے جو پی ڈی ایم کرنے کیا جا رہی ہے یہ بتائیے. تھینک یو. حکومت گرانے کے بارے میں اور کوئی بات بس حکومت گرانے آپ کے حوالے سے آج علی زیدی نے ایک بیان جاری کیا ہے, اس میں آپ کی فیملی پر مختلف الزامات لگائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ 1 ارب روپے معاف کرائے گئے ہوائی کمپنی بنانے کے حوالے سے. اس حوالے سے سر انہوں نے 1991 کی پوسٹ شیئر کی ہے, فرنٹ پہ یہ پوسٹ کی ہے, اخبار کی خبر شائع کی ہے اور کہا کہ آپ کے والد مرحوم صاحب جی جی مجھے جو مرضی الزام لگا لے, نیب کا مقدمہ بنا لے, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں ہر کام کے لیے. جس نے مجھ پہ الزام لگانا ہے, میرے خلاف 2 کیس چل رہے ہیں نیب کے, ایک کراچی میں ایک اسلام آباد میں. علی زیدی صاحب اس قسم کے جو تماشائی ہیں جو کچھ پریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں, جو باتیں وہ ٹی وی پر کرتے رہے ہیں, وہ اس کیس میں شریک ہو جائیں. دونوں کیس جس میں چاہے کراچی میں شریک ہوں, اسلام آباد میں ہوں, دونوں میں ہوں, اور ثبوت لے کر وہاں مہیا کریں. میں حاضر ہوں. حکومت جہاں پر جی پی ڈی ایم ہمارا دعویٰ یا ہمارا مقصد حکومت گرانا نہیں تھا. ہمارا دعویٰ, ہمارا مقصد نظام کی تبدیلی ہے. حکومت اس نظام کی خرابی کا نمونہ ہے اور حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہ ساری بات ہے. یہ پی ڈی ایم کا اصول تھا, یہ اس کا منشور ہے, یہ واحد نکاتی بیانیہ ہے, اس پر پی ڈی ایم آج بھی قائم ہے. پی ڈی ایم کے اندر کوئی انتشار نہیں ہے. پی ڈی ایم